حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ السلمان منا من اہل البیت، کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے تشریف لائے تھے، اور کوئی ان کے خاندان کا یہاں پہ نہیں تھا، اور ان کے بارے میں چونکہ میں مختصراً ہم کوشش کریں گے کہ ایک اپنے سامعین کو ایک اسلام کی ایک ایسی تاریخ، ان کے بارے میں 3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اتنی بڑی لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے، اور دوسری روایت یہ کہ 350 سال ان کی عمر تھی۔ لیکن ان دونوں روایات میں اختلاف ہے۔ جس روایت میں اختلاف نہیں وہ یہ کہ 250 سال ان کی عمر تھی، تو اس پہ تمام کا اتفاق ہے۔ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 250 سال حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ رام ہرمز اصفہان کا ایک شہر ہے، وہاں کے رہائشی تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے اور تھے بھی آتش پرست۔ تو آتش پرستوں کے بھی پھر مقتدا اور پیشوا تھے، اور ایک لمحہ اور ساعت کے لیے آگ کو بجھایا نہیں کرتے تھے۔ آتش پرستوں کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور آتش کدے کو وہ بجھاتے نہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اسلام سے پہلے کا نام تھا وہ مابا ان کا نام تھا، مابا بن بوزخشان ان کا نام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں زمینوں کی طرف گیا، چونکہ والد بڑے مالدار تھے، زمیندار تھے، اور مجھے لڑکیوں کی طرح گھر پہ ہی رکھتے تھے، تو میں زمینوں کی طرف جا رہا تھا تو میں نے رستے میں کنیسہ کو دیکھا۔ اس وقت جو معبد خانہ تھا ان کا عیسائیوں کا، تو وہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں گیا، میں نے دیکھا تو وہاں سکون بھی مجھے ملا، اور ان کا وہ طریقہ عبادت مجھے بڑا اچھا اور پسند آیا۔ شام ہوئی، میرے پیچھے لوگوں کو دوڑایا باہر کیف میں، جب گھر پہ گیا تو میں نے والد سے ذکر کیا اور ان کو کہا کہ ہمارے مذہب سے ان کا مذہب اچھا ہے۔ تو انہوں نے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے اور پھر عیسائی بن جائے، اور اس وقت جو عیسائیت تھی وہ صحیح مذہب تھا۔ تو باہر کیف حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو کھلوایا کچھ دنوں بعد، اور میں گھر سے بھاگ گیا، ملک شام آیا۔ ملک شام میں یہاں ایک راہب کے پاس رہا اور عیسائیت قبول کی۔ اس کے بعد پھر میں موصل چلا گیا۔ پھر موصل میں جو راہب تھے وہ جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے عمودیہ بھیج دیا۔ وہاں پھر ہوا یہ کہ جو راہب فوت ہو رہے تھے آخر میں ان کی میں نے خدمت کی اور دین ان سے سیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جو ابراہیمی دین اور صحیح مذہب اور صحیح دین اور آخری نبی پیغمبر جو خاتم النبیین سید الاولین والآخرین ہوں گے وہ تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا مقام ہجرت بھی بتا دیا کہ اس طرح کھجوروں کی جھوٹ موٹ وغیرہ وغیرہ جو علامات مدینہ طیبہ کے بتا دیے۔ تو میرے پاس کافی مال بھی جمع ہو چکا تھا۔ بنو کلب کا ایک قبیلہ حجاز کی طرف جا رہا تھا، میں نے اپنا ساری بکریاں اور جو میرے پاس مال وغیرہ تھا ان کو دیا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کیا کیا کہ رستے میں مجھے غلام بنا کر بیچ دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 12 مرتبہ 12 جگہوں پہ ان کی خرید و فروخت ہوئی اور ان کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ باہر کیف یہ مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں بنو قریظہ کے ایک یہودی نے ان کو خریدا۔ تو خریدنے کے بعد مفصل واقعہ ہے کہ میں کھجور کے اوپر تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، میرا مالک نیچے تھا، ان کا ایک دوست آیا اور انہوں نے کہا کہ بنو عائلہ پہ اللہ غارت کرے، ایک بندہ آیا اپنے آپ کو نبی پیغمبر کہتا ہے، سب اس کے پیچھے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی، میں نے کہا کون سے نبی کون سے پیغمبر؟ تو مجھے میرے مالک نے ایک تمانچہ رسید کیا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، آقاؤں کے درمیان میں جو ہے غلام بولا نہیں کرتے۔ تو باہر کیف میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی اور اس کے بعد معلومات کرتا رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں میرے راہب استاد نے کہا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور مہر نبوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شانوں کے درمیان میں ہوگی۔ تو یہ 3 علامات میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا کہ کچھ چیز بنائی، شیرنی وغیرہ، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ حلوہ وغیرہ پیش کیا۔ میں نے کہا کہ یہ صدقے کا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کھا لو۔ جو حاضرین تھے خود نہیں تناول فرمایا۔
دوسری مرتبہ پھر اجازت لے کے گیا اور پھر کوئی چیز تیار کر کے، تو میں نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کھلایا۔ پھر جب آپ ایک قبرستان میں آپ تھے تو میں گیا اور پیچھے بیٹھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کسی طریقے سے مہر نبوت دیکھوں، تو آپ سمجھ گئے، آپ نے کپڑا مبارک ہٹایا، میں نے مہر نبوت دیکھی، علامات ہوئی، میں مسلمان ہوا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان ایسا کرو، سلمان نام آپ علیہ السلام نے میرا رکھا، اور فرمایا کہ جا کر اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بدل کتابت دے کہ مجھے آزاد کر دے۔ تو جب یہ میں نے ان سے کہا تو اس نے کہا کہ 300 درخت کھجوروں کے لگا وہ پھلدار ہو جائیں، اور پھر ایک خاص مخصوص یعنی 40 اوقیہ سونے کا، جو تقریباً کوئی 5 کلو کے قریب سونا بنتا ہے، اتنی مقدار میں لاؤ تب آزادی ملے گی۔ تو میں آیا تو میں نے کہا اب تو آزادی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اعینوا اخاکم، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، بالنخل، کھجوروں کے ساتھ۔ تو کسی صحابی نے 2، کسی نے 5، کسی نے 10 پودے لا کر حاضر کیے۔ آپ علیہ السلام نے 300 پودے جب آئے فرمایا کہ جاؤ گھڑے کھودو اس کے لیے، کوئی بھی نہ رکھے، میں ہی اپنی ہاتھوں سے تمام پودوں کو رکھوں گا۔ آپ نے وہ 300 پودے رکھے، سال بعد وہ پھلدار ہوئے، اور ایک معدن یعنی کہیں کان سے سونے کی ایک ڈلی ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب ہدیہ کے طور پہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ سلمان کہاں پہ ہے؟ تو سلمان کو وہ دے دی، اور صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنی سی ڈلی 5 کلو کی مقدار کیسی پوری ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی وہ لے کر میں گیا اور مالک نے وہ تولی تو ایک رتی برابر نہ اوپر ہوئی نہ نیچے، جو مقدار اس نے 40 اوقیہ کی بتائی تھی وہ مکمل طور پہ وہ ہوئی، اور اس طریقے سے میں آزاد ہوا۔ تو پہلی جو ملاقات سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے علیہ السلام سے ہوئی، وہ سن 5 یا 6 ہجری کو جب جنگ خندق ہوئی۔ تو خندق کا جو مشورہ تھا وہ بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو دیا تھا، جس میں آپ علیہ السلام بنفس نفیس آپ نے شرکت فرمائی، اور خندق کی کھدائی میں، اور صحابہ کرام نے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جلیل القدر صحابی۔ ایک روایت ترمذی کی ہے کہ الجنت تشتاق لعلی و عمار و سلمان، کہ مشتاق ہے، منتظر ہے حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کی ذات ہم سب کی محبت اصحاب رسول سے پیدا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔